السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خوب خدمت کرنا چاہیے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت خوب کرنا چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ والدین جب زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور ہم ان کی باتوں سے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کسی حکم پر تل ملا رہے ہوتے ہیں، ناک منہ بھویں بنا رہے ہوتے ہیں، کیا یار اس طرح سے ہے نا۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور جب ہم اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں تب ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میرے ماں باپ، ہائے میرے ماں باپ، اب میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ قاسمی صاحب، مجھے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی دنیا میں ہی ہیں۔ چلو اب لگ تو رہا ہے، ورنہ اب تو ہم لوگ اتنے بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگنا ہی بند ہو گیا ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے کوئی نعمت ہے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ماں باپ کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ بیان فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کہ جیسے آپ کے ماں باپ نے کچھ کہا، بول رہے ہو ہاں ابھی کر دوں گا، ارے ہاں ٹھیک ہے، اچھا، ارے بھیا، اس طرح سے جو ہم لوگ بول دیتے ہیں نا، یہ ہے اف۔ یہ بھی مت کہو۔ کسی کام کو نہ کرنا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ماں باپ اگر آپ کے حیات ہیں تو آپ بہت قسمت والے ہو۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان سے پوچھو۔ ماں باپ کا ہونا یہ ایسا سکون اور راحت کا ذریعہ ہوتا ہے جو بڑی سے بڑی دنیا کی دولت پا کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ سکون ماں باپ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اپنے ماں باپ کی جو ہے نا قدر کرو، تاکہ بعد میں ان کے چلے جانے کے بعد پھر آپ کو احساس ہوگا۔ اب مان لیجئے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اس کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارے یار، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت میرے بیچ سے چلی گئی۔ اب ہمارے اس دنیا سے ماں باپ چلے گئے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، آپ قرآن خوب پڑھیے۔ آپ مان لیجیے گھر میں 4-5 لوگ ہیں تو سب مل بیٹھ کے پڑھیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے کمرے میں ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جس کو قرآن خوانی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن خوانی ہوتا ہے کہ آپ نے مدرسے سے بچوں کو بلایا، آپ قرآن پڑھوا رہے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ بچے جو مدرسے سے آ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کے بعد پھر ناشتہ پانی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، مٹھائیاں بھی ملیں گی۔ اور وہ لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ذمہ داری سے نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جس ذمہ داری سے آپ اپنے والدین کے لیے قرآن شریف پڑھو گے وہ باہر کا آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ جس ذمہ داری سے آپ اپنا کام کر سکتے ہو باہر کا آدمی تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن شریف کی تلاوت کرو روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2 دن 4 دن چھوڑ کے جب بھی آپ کو سہولت ہو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرو اپنے ماں باپ کے لیے۔ کیسے؟ جو بھی کچھ آپ نے پڑھا، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ دوسرا طریقہ ہے صدقہ خیرات۔ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے کوئی غریب دیکھا تو آپ نے کہا بھوک لگ رہی ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کو کپڑے دے دیے۔ کوئی بیمار ہے، آپ نے اس کو دوا دلا دی، اس کا پیمنٹ کر دیا۔ کوئی مقروض ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو یہ صدقہ خیرات کی لائن سے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام سے، یعنی آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تیسرا، نیک اعمال۔ نیک اعمال جتنے آپ زیادہ کرو گے آپ کے ماں باپ کو راحت پہنچے گی۔ خاص طور پر نفلی نیک اعمال، جیسے کہ نفلی نمازیں پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، اور نفلی عمرہ کرنا۔ ایک تو عمرہ آپ نے اپنی طرف سے کیا، اس کے بعد آپ نے 2-3 عمرے اپنے والدین کے نام سے کر دیے۔ تو نیک اعمال جیسے آپ کو اس سے سکون ملتا ہے، ایسے ہی آپ کے والدین کو بھی اس سے راحت پہنچتی ہے۔ تو نیک اعمال کرنے کے بعد آپ کہیے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ چوتھا کام ہے دعا۔ آپ اپنے والدین کے لیے دعا خوب کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی دعا آپ کو کرنا چاہیے۔ خوب دعا کیجیے اللہ ان کو جنت الفردوس مل جائے،
یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو آخرت کی بہترین زندگی عطا فرما، تو آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ پانچواں کام ہے قبرستان میں جا کے ان کی قبر کی زیارت۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو 1 سال 2 سال ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے بھی لوگ مجھے دیکھنے کو ملے کہ ان کو اپنے ماں باپ کی قبر کے بارے میں ہی نہیں پتہ کہ ان کے ماں باپ کی قبر کون سی ہے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اپنے والدین کی قبر پر جانا اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے والدین کی قبر پر بیٹھنا اور ان کے لیے وہاں جا کے بھی مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، کیونکہ قبر والے کو محسوس ہو جاتا ہے جب قبر کے پاس کوئی پہنچتا ہے اور جا کے اس کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو راحت پہنچانے کا ایک عمل ہے کہ آپ ان کی قبر پہ بھی جائیں کبھی کبھی۔ اور ایک کام چھٹا کام ہے یہ، 1 2 3 4 5، ہاں چھٹا کام یہ ہے کہ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے محبت کرنا جن سے والدین محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا جن کے ساتھ والدین اکرام کا معاملہ فرماتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے بعد، ماں کے جیسا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ خالہ کا ہے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ماں کی خدمت کرنا چاہے، وہ ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن ماں تو موجود نہیں ہے، تو وہ اپنی خالہ کی خدمت کرے۔ خالہ میں جو سب سے بڑی خالہ ہو، جو کمزور ہو، جو خدمت کی زیادہ مستحق ہو۔ ویسے تو ساری خالہوں کو ایک ہی لیول پہ رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح سے بھی آپ تھوڑا سا فرق کر سکتے ہو۔ باپ کے بعد جو مقام ہے وہ چچا کا ہے، اور اگر چچا نہ ہو، خالہ نہ ہو، یا چچا اور خالہ کے بعد پھر کس کی خدمت کرے تو ان کے دوست اور احباب کی۔ باپ کے بعد باپ کے دوست اور احباب کی عزت کرنا یہ بالکل ایسے ہی جیسے باپ کی عزت کرنا۔ تو میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتایا شارٹ میں کہ باپ جن سے محبت کرتے ہوں ان سے محبت کرنا، ماں جن سے محبت کرتی ہوں ان سے محبت کرنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو، اب وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ یہ چاہتے ہو کہ کاش وہ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، تو چچاؤں کی خدمت کرو، تایا کی خدمت کرو، والد کے دوست احباب ہیں ان کی خدمت کرو، ماں کے بعد خالہوں کی خدمت کرو، خالہ نہیں ہے تو ماں جن سے محبت کرتی تھی ان کی خدمت کرو۔ یہ وہ کام ہے جو والدین کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو ایصال ثواب سے متعلق سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اچھا، 7ویں بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر والدین کے اوپر قرضہ تھا تو ان کا قرض ادا کر دو۔ اگر والدین کے اوپر کسی کا کوئی حق رہ گیا تھا تو وہ حق ادا کر دو۔ ایسے ہی ماں کے اوپر بھی ہے، ماں کے اوپر اگر کوئی قرضہ تھا تو آپ وہ ادا کر دو۔ ان کے نام سے مسجدیں بنواؤ، مدرسے بنواؤ، سوشل جتنے بھی کام کی چیزیں ہیں وہ بنواؤ، کنواں کھدواؤ، سمر لگواؤ، کھانے کا سسٹم شروع کر دو، جتنے بھی خیر کے کام ہیں۔ تو اس کلپ کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔